مختلف تہذیبیں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ یہ ایک تاریخی اور زمینی حقیقت ہے۔ طاقتور مغربی تہذیب پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ دیگر مشرقی ممالک کی طرح پاکستان کی معاشرت، ثقافت، اقدار اور تعلیمی ماحول سمیت پاکستانی قوم کی زندگی کے دیگر شعبے مغربی تہذیب کا گہرا اثر قبول کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مغربی تہذیبی اثرات کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ ایک دلچسپ صورتحال پیش کرتا ہے۔ اطہر کاظمی ایک لمبے عرصے سے مغربی ملک میں قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے مشرقی اور مغربی معاشرے کا فرق ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھا ہے۔ پاکستان کا کلچر اور ویسٹرن کلچر آبویسلی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ ایک تو ہماری فیملی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، ہمارے رہن سہن رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے جو کلچر ہوتا ہے، وٹ از کلچر کیا ہماری سیٹ آف ویلیوز ہیں، ہمارے نارمز ہیں، ہمارے لاز ہیں، اور ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے سم ون ہوز بین لیونگ ابراڈ فار دا لاسٹ 15 ایئرس، مطلب ہیوج ڈفرینس ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہے، بالکل مختلف ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اپوزٹ اینڈس پہ۔ تعلیمی اور تفریحی میدان میں مغربی تہذیبی اثرات نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ اثرات مثبت پہلو رکھتے ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک ان اثرات کے منفی پہلو زیادہ ہیں۔ پاکستان میں ان دونوں طرح کے اثرات کو پھیلانے اور نمایاں کرنے میں ملکی میڈیا کا کردار اہم اور بنیادی سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں میڈیا کا کردار تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میڈیا آپ کے جو ہے وہ اوپینین کو ڈیولپ کرتا ہے، اوپینین کوئی جگہ بناتا ہے معاشرے کے اندر، آہستہ آہستہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، پر اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا خود میچور انف ہو کہ وہ آڈینس تک میسج پہنچا سکے۔ جب میڈیا میں خود ہی کے لوگوں کے پاس اتنا نالج نہ ہو، خود ہی لوگ اتنے ٹرین نہ ہو، خود ہی لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لائک جو تھنگز لائک میڈیا، تھنگز لائک ڈیموکریسی، یہ جو ہے نا، دیز آر لگژریز۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے میڈیا ایکسپرٹ اطہر کاظمی کی رائے سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں۔ آج میڈیا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ایک گلوبل ولیج کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کر امریکہ کی، انگلینڈ کی، سعودی عرب کی، افریقہ کی ہر بات سے باخبر ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے چینلز جو ہیں وہ آج ایک کلک پر ہیں۔ تو جو اس سوسائٹی میں دکھایا جا رہا ہے وہ ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ چونکہ ترقی کر چکے ہیں تو ہمارا میڈیا جو ہے اس کو فالو کرتا ہوا کوشش کرتا ہے کہ اپنی چیزوں میں ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ ہمارے آپ پروگرامز دیکھ لیں، ہمارے آپ ڈرامہ دیکھ لیں، آپ ہمارے ایڈورٹائزنگ دیکھ لیں، آج وہ جو پروڈکشن جس انداز سے کی جا رہی ہے، جس انداز سے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے میسج کنسٹرکشن کی جا رہی ہے، وہ اس سے بہت الگ تھلگ ہے جو ہماری اس دھرتی کی، اس معاشرت کی اقدار تھی۔ اور یہ جتنا اثرات قبول کیے گئے، ضروری نہیں ہے کہ اثرات جو ہیں وہ منفی بھی ہوں۔ اگر آج شعور بڑا ہے، آج اگر حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب تمام میڈیا کے ذریعے ہی آیا، اور یہ مباحث جو ہے پہلے مغرب میں شروع ہوئے ہیں۔ بچوں اور خصوصاً نوجوانوں میں رہن سہن اور کھانے پینے کے حوالے سے بدلتے ہوئے رجحانات کے لیے مغربی تہذیبی اثرات کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا اب عام سی بات ہے۔ ملک میں تیزی سے درآمد ہوتی جدید مغربی ٹیکنالوجی کو بھی نئی نسل کے بدلتے ہوئے سماجی رویوں کے لیے ایک سبب کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ہم نے اس بارے میں اطہر سمیت
چائلڈ اسپیشلسٹ محترمہ ڈاکٹر کنول کیسر اور ماہر سماجیات محترم امتیاز گل کی رائے پوچھی تو انہوں نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. obviously چینج آئی ہے. آپ دیکھیں جب میں تھا میرے خیال میں کالج میں تھا جب فرسٹ ٹائم میں نے کمپیوٹر یوز کرنا شروع کیا تھا. میرا بیٹا 2 سال کا ہے, وہ بھی آئی پیڈ پہ کھیل رہا تھا, کمپیوٹر پہ کھیل رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے وہ ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں, ویسٹرن فلمز کو دیکھتے ہیں, کارٹون کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو جنریشن ہے میرے خیال میں وہ زیادہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے گی. پر پرابلم یہ ہے کہ وہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں, ہم جیسے ایڈلٹس کے ساتھ رہتے ہیں, تو اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. وہ کوشش تو کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کا رہن سہن کھانا پینا ہو رہا ہے. اس سے نیچرل تھنگ, یہ ہوگا وتھ ٹائم, آہستہ آہستہ چینج آئے گی. پر ابھی کوئی اس لیول تک نہیں پہنچا. صرف وہی بات ہے کہ میں بار بار پہلے بھی جس طرح میں نے کہا تھا, چوئنگم چبانے سے, ویڈیو گیمیں کھیلنے سے, انگلش گانے کھیلنے سے از ناٹ ویسٹرنائزیشن. ویسٹرنائزیشن جب ہم پراپر جو ٹرو سینس میں جو ویسٹرن ویلیوز ہیں ان کو اپنائیں گے, وہ ابھی میرا نہیں خیال کو اتنی جلدی کوئی اور ہے. 10 سے 16 سال کی عمر کا جو ایج ہے وہ سب سے مشکل عمر ہے, اس لیے کہ اس عمر میں بچے جو ہیں وہ ویسے ہی باغی ہوتے ہیں, ریبیلیس ہوتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سب کام کریں, رسک لینا چاہتے ہیں, ہر کام ان کے لیے تھرل ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ اگر ان کو گھروں میں ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی انگلش بول رہا ہے, اگر کسی کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ویسٹ میں موجود ہیں تو وہ بہت کول ہے, وہ بہت اچھا لگے گا, تو پھر فطری طور پہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم وہی ساری چیزیں اڈاپٹ کریں. اور وہ ان کے اثرات نہیں سوچتے. وہ کوئی بھی کام جو کہ ویسٹرن کلچر ان کو دے رہا ہے وہ کرتے وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا اثر ہم پہ کیا ہوگا, بس وہ کرتے چلے جائیں گے. میں خیال جتنے بھی لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, شہروں میں خاص طور پہ رہتے ہیں, ان کے پاس معلومات کے تمام تر ذرائع اویلیبل ہوتے ہیں, وسائل اویلیبل ہوتے ہیں, تو وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. چاہے وہ فیشن ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے, ہر چیز وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسیس ہوتی ہے معلومات تک, جن کی ایکسیس ہوتی ہے وسائل تک, اور جو ذہنی طور پہ بھی ان آئیڈیاز کو قبول کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ نوجوان نسل وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا رجحان ہے جو کہ دنیا بھر میں دیکھنے میں آیا کہ ہر ملک میں جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ نوجوان نسل ہوتی ہے, کیونکہ ان میں نئے فیشن کو, نئے رجحانات کو ایبزارب کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اثر نوجوان طبقے پہ پڑتا ہے, اور خاص طور پہ پھر وہ لوگ, وہ طبقہ جو کہ آسودہ حال ہے, زیادہ تعلیم یافتہ ہے, شہروں میں رہتا ہے, اور ان کو ہر چیز کی ایکسیس حاصل ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ معلومات ہیں, چاہے ٹیکنالوجی ہے. فیشن انڈسٹری کا شمار اس دور کی چند بڑی انڈسٹریز میں ہوتا ہے. ملکی فیشن انڈسٹری میں مغربی طرز کے ملبوسات تیزی سے مقامی پہناؤ کی جگہ لے رہے ہیں. مقامی معاشرے میں یہ رجحان کہاں تک قابل قبول ہے یا ہونا چاہیے؟ فیشن کی دنیا کے ایک اہم مقام کے حامل ٹونی نوید کی رائے اس بارے میں دلچسپی سے خالی نہیں. I think Pakistan has a very rich culture.
اور ہماری جو انڈس سویلائزیشن ہے اٹس ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن. ٹو بیڈ کہ ہم لوگ اس کا فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے. دوسرے لوگ ہماری سویلائزیشن کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, اس سے زیادہ انفلوئنس لیتے ہیں. انفیکٹ گورے بھی جو باہر کے لوگ جو کام کرتے ہیں, جو فارنرز ہوتے ہیں, دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں, دے ٹیک مور ایڈوانٹیج آف دیٹ. اور ان کو ہماری سویلائزیشن کا اور کلچر کا شاید ہم سے زیادہ پتہ ہے. ہمارے پاس کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہے, تو ہم لوگ ادھر ادھر سے جہاں سے آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں ان ٹرمز آف فیشن, اور ہم لوگ کوئی فارمل ٹریننگ, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے کہ ہم نکل کے سیکھیں, تو ہم لوگ پھر ادھر ادھر سے انفلوئنس لیتے ہیں. اور ویسٹرنائزیشن کیونکہ پوری دنیا میں ہے, جیسے کہ ہم لوگ انگلش بولتے ہیں, اٹس این یونیورسل لینگویج ٹو کمیونیکیٹ ود پیپل فرام آل اکراس دا گلوب. سو آئی فیل کہ اسی طرح سے اگر ویسٹرن انفلوئنس ہمارے کلچر میں ہے, دیر از نتھنگ بیڈ ان دیٹ. ویسٹرن انفلوئنس میں آپ اچھی چیزیں بھی لے سکتے ہیں, ان کے کٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کے جو شوز میں جو کریٹیوٹی ہوتی ہے, ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ وہ لیں. آپ ویسٹرن انفلوئنس لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گوروں کی طرح بالکل کپڑے ہی اتارتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے کلچر میں ان کے اچھے اسپیکٹس کو انکارپوریٹ کریں. کلچر آپ کا اپنا ہونا چاہیے, دیٹ از آور آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر. مذہبی اقدار سے مشرقی معاشروں میں سیکولر رجحانات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. مذہبی حلقوں کے نزدیک مغربی تہذیب سیکولر نظریات کے حامل ہونے کی وجہ سے کسی طور پر قابل قبول نہیں. یہ شدید رد عمل ایک پیچیدہ صورتحال کو جنم دیتے دکھائی دیتا ہے. اس پیچیدہ صورتحال کو ڈاکٹر انیس احمد واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں, ہماری جو اقدار ہیں وہ محض اس کا یہ سمجھنا کہ وہ محض کوئی مذہبی رسومات سے ان کا تعلق ہے کافی نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ لباس میں, غذا میں, لطائف کے اندر, ادب میں, ہر جگہ اس کا وجود ہے. اس کے بغیر وہ تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کو ہم نے نظر انداز کرتے ہوئے ہر جگہ مغرب کو داخل کر دیا اور ہم اسے فخر محسوس کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے, آپ نے مجھ سے کہا کہ بات اردو میں ہو, تو میں نے 3-4 دفعہ مجبوراً انگریزی کے الفاظ استعمال کیے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اساتذہ ہوں یا آپ کے ہم عمر نوجوان ہوں, اگر وہ کوئی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں انگریزی الفاظ زیادہ, اردو الفاظ کم ہوتے ہیں. کیا وجہ؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ نے انگریزی بات کی تو آپ بہت قابل لاحق انٹلیکچوئل ہیں, اگر اردو میں بات کی تو آپ کوئی مولانا ہیں, کوئی بزرگ ہیں, کیا ہیں. تو یہ ایک غلامی جو ہے, ہمیں جب تک اس سے نجات نہ ملے ہم اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے آگے. مغربی تہذیبی اثرات کہاں تک مقامی مذہبی اقدار کو متاثر کرنے کا سبب بن رہے ہیں؟ اطہر کاظمی کی رائے اس بارے میں تھوڑی مختلف ہے. جہاں تک ریلیجن کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ ویسٹرنائزیشن سے جو ہے نا, اس لیے کہ ہمارا جو ریلیجن ہے بڑا اسٹرانگ بلیف ہے ہم لوگوں کا. جو کچھ بھی ہے ہم مسلمان ہیں, ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ ویسٹ میں بھی دیکھ لیں تو لوگ جو ہے وہ شراب پیتے ہیں پر وہ جاتے حلال ریسٹورنٹ پہ, ٹھیک ہے. وہ پہلے شراب کی بوتل لیں گے, پھر حلال دکان پہ جائیں گے, اور وہاں سے, مجھے مسلمانوں کی بات کر, وہ کہیں گے حلال گوشت دے دو. تو ہمارا جو ریلیجن ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہم سے چھوٹ سکتا ہے, اور ویسٹرن ویلیوز کی وجہ سے ہمارے ریلیجن کو کسی قسم کا خطرہ ہے. ہمارا موضوع اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے, یا پھر ایسے اقدامات جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں. ہماری سوسائٹی کو بہت ٹائم لگے گا. ہماری سوسائٹی از اے بیکورڈ سوسائٹی. ہماری سوسائٹی ابھی بہت پیچھے ہے. اس میں اوور نائٹ چینج نہیں آئے گی, اور یہ ویسٹ میں بھی اوور نائٹ چینجز نہیں آئی تھیں. آپ دیکھیں یو کے میں کب سے 15th-16th سینچری سے ڈیموکریسی شروع ہو گئی تھی, پر آہستہ آہستہ چینجز آئی تھی, آہستہ آہستہ چینج آئی تھی. عورتوں کو ووٹ کا رائٹ میرے خیال میں 1928 میں ملا تھا. تو ہمارے ہاں تو ابھی ڈیموکریسی کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے. تو یہ ابھی ٹائم لگے گا, بہت آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا. اور وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو دا بیسکس, وی نیڈ بیسک مینرز. دیکھیں, اس وقت میڈیا کے ذمہ داران کو بھی, اسے ریگولیٹ کرنے والوں کو بھی, اور
मुख्तलिफ सेगमेंट्स के जो सरकर्दा लोग हैं, इमरानियात को जो समझते हैं, जो माशरत को समझते हैं, उन्हें सब मिल बैठ के उन्हें आगे का सिनेरियो देखना चाहिए। मेरी नज़र में जो मगरबी माशरात को जिस तरीके से हमारी स्क्रीन पेश कर रही है वो हमारी लोकल इक़्तिदार के मुनाफी है। मीडिया के ज़िम्मेदारान को और समाज के सरकर्दा लोगों को बैठ के कुछ दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसी चीज़ें नशर नहीं होनी चाहिए जो हमारी समाजी अखलाकियात के बरखिलाफ़ है। मगरबी माशरा जो है वो तरक्की कर चुका है, उनके तरक्की अपने ज़हनी और अपनी मजहबी और अपनी माशरती इक़्तिदार के हवाले से वो जो चीज़ें बाप और बेटी मिल के देख सकते हैं, हमारे यहाँ की जो माशरत है वो उसे नहीं देख सकती। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें कबूल करें, जो हमारी अखलाकियात और हमारी माशरत से मुताबिकत नहीं रखती उन्हें तर्क करना होगा। इसका मैं नहीं समझता कि कोई क्लियर कट हल मौजूद है, इसलिए कि अगर आप कई मनफी असरात को रोकना चाहें जो कि चंद लोगों की नज़रों में मनफी हो सकते हैं, उसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन का फ़्लो, तालीम का, टेक्नोलॉजी का जो शेयरिंग है, उनका तबादला है, उसको रोक देंगे। तो सिर्फ किसी एक चीज़ को रोक देने से आप मनफी असरात को नहीं रोक सकते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जारी रहना चाहिए। उसके साथ साथ तालीमी अक़दार को बेहतर बनाया जाना चाहिए। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और कानून का एहतराम, कानून की अमलदारी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। वो ख़ुद ही लोगों को इस अमर का तयन करने में मदद देती हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी बुरी है। हम अपने तरीके से किसी को कह दें कि ये चीज़ गलत है, हो सकता है वो दूसरों के लिए अच्छी हो, या जो चीज़ दूसरों के ख़राब है वो हो सकता है हमारे लिए अच्छी हो। लिहाजा ये जो अखलाकी यार्ड स्टिक है, एक पैमाना है इस्तेमाल करना कि मगरबी कल्चर से ये चीज़ आई है तो इस पर हमारा बुरा असर पड़ रहा है माशरे पे, लिहाजा इसको हमें डिवोर्स कर देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब चीज़ है। मेरी नज़र में जो बहुत अहम सोल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले तो बच्चों को ये एतमाद दिया जाए कि जो हमारा कल्चर है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है, और फैमिली स्ट्रक्चर में वालिदैन को सिखाया जाए कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। इसके साथ साथ उनको कुरान और सुन्नत की सही तालीम दी जाए। बचपन से बच्चों को सिखाया जाए कि अल्लाह का क्या हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया, और उस सारे स्ट्रक्चर को उनको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाए। जैसे हम दीन की बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं लेकिन दुनिया के साथ इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाते। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो जब वो आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं तो फिर वो बहुत से गलत कामों में चले जाते हैं। आई थिंक कि आखिरी सांस तक आप सीखते रहते हैं। हमें खुदा ने जितनी अकल दी हुई है, हम लोग सब कुछ तो सीख नहीं सकते, लेकिन आखिरी सांस तक सीखने का अमल जारी रहे। और अगर हम ये ना सोचना शुरू हो जाएं कि नहीं बस हम परफेक्ट हैं, तो नो, दैट्स नॉट इट। अगर गोरे अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे वो 5 दिन जब अपना काम करते हैं तो वो फुल मेहनत से काम करते हैं, फिर 2 दिन वो बहुत इंजॉय करते हैं अपने वीकेंड को। तो हम लोग को भी इस तरह से होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लाइनों में खड़े होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, जैसे कि वो लोग हैं। उनका अच्छा इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। हम लोग हमेशा उनकी गलत चीज़ें सीखते हैं, तो आई थिंक कि ये हम पे डिपेंड करता है। ये एक ऑब्सेशन है लोगों का, जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को सेकुलराइज किया जाए और इस मुल्क से शराफत को, नेकी को, मोहब्बत को, एहतराम को ख़त्म कर दिया जाए। और बजाय ये कहने के वो ये कहते हैं कि दीन को निकालो यहाँ से। क्योंकि दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब ये है कि आपके अंदर खाकसारी हो, आपके अंदर मोहब्बत हो, आपके अंदर लोगों के ज़रूरियात का एहसास हो, आप उनके लिए कुछ काम करें, सोशलाइज करें आप। ये है दीन। तो मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम तालीम में हर शोबे में इस बात की ज़रूरत है कि उन कॉन्सेप्ट को, तसव्वुरात को जो दीन ने दिए हैं और जो किसी माशरे की बका और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, उनको दाखिल। हमारे नज़दीक किसी भी अमल के एक या एक से ज़ायद मुस्बत या मनफी पहलुओं का होना एक फितरी सी बात है। बेहतर यही है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए, इत्तेदाल से काम लिया जाए। किसी भी किस्म के असरात को एक से ज़ायद मेआरात पर रखना पेचीदा सूरत हाल को जन्म देता है। हमारे ख्याल से किसी भी किस्म का जवाबी रवैया या रद्द-ए-अमल अलमी, शऊरी और दौरे हाजिर की मजमूई मस्बत तकाज़ों के ऐन मुताबिक होना चाहिए।